نیوا میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں ان اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی میرا مرشد سونا۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، ابھی آپ حضرات نے ایک بہت ہی بصیرت افروز خطاب سماعت فرمایا، اور کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ میری تقریر کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا میں آیا ہوں تو کم سے کم آنے کا حق بھی تھوڑا سا ادا ہو جانا چاہیے۔ کھانا بھی کھایا، چائے بھی پی لیا، پانی بھی خوب پیا، تو کم سے کم کچھ اس کا حق ادا کر دینا چاہیے۔ ابھی تک آپ حضرات نے مارکہ کربلا کا وہ خونی منظر آپ کے نگاہوں کے سامنے رہا، لیکن میں آپ کو عمل کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج یہ 8 تاریخ ہمارے درمیان سے رخصت ہوئی، 9ویں تاریخ میں ہم لوگوں نے قدم رکھا۔ آنے والی صبح 9 تاریخ ہوگی، اور 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جب شام ہوگی، سورج ڈھلنے کے بعد 10ویں محرم کی شروعات ہو جائے گی۔ کل جمعہ ہے، اور جمعہ کا دن گزر کر کے جو رات آئے گی وہ عاشورے کی رات ہوگی۔ اس رات میں ہمیں اور آپ کو آپ کے نبی نے کچھ پیغامات دیے ہیں کہ ایسی راتوں کو پانے کے بعد انسان کو یوں ہی ضائع نہیں کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ راتیں بہت مبارک رات ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پانے کے بعد، اس سے پہلے جب رمضان کی فرضیت آئی ہے تو اس سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو عاشورے کی فرضیت ساکت ہو گئی، لیکن اس کی فضیلت ابھی بھی باقی ہے۔ 9 کی شب میں حضرت امام علی مقام نے پورے اہل بیت اطہار کو صرف ایک شب کی جو مہلت مانگی تھی، اس میں ہوا کیا تھا؟ سارے کے سارے اہل بیت اطہار نے رات کے عاشورے کی رات میں تمامی اہل بیت اطہار نے قرآن پاک کی تلاوت کی، سجدے کیے، اللہ کی بندگی کی، قرآن پڑھا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آج ہم عاشورے کی رات میں تیری بندگی کو بجا لائے ہیں، اور اس عاشورے کے صدقے طفیل میں پروردگار عالم ہم سب کی بخشش کا سامان فراہم۔ تو لہذا لیکن ایک روزہ ہمارے دین میں نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے مذہب میں ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ جب ہمارے سرکار مکہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا یہ آج ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے، ان کی خوشی میں میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں۔ تو آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا، اور ایک دن پہلے اس کا ایک روزہ رکھا، یعنی 2 روزہ رکھا۔
تو لہذا اس پر عمل کرتے ہوئے آنے والا دن جو جمعہ کا ہے اور سنیچر کا دن ہے، عاشورے میں آپ حضرات روزہ رکھیں، اور عاشورے کی شب میں جہاں تک ہو سکے آپ لوگ قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل نہیں بلکہ جس کے ذمے فرائض باقی ہو تو اپنے فرائض کی قضا ادا کریں، اس لیے کہ جس کے ذمہ فرض باقی رہتے ہیں اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے، اس کو آپ حضرات نوٹ کر لیں۔ اور جو بڑی راتیں ہمیں اور آپ کو میسر آتی ہیں نا، تو بڑی راتوں کو پانے کے بعد اگر ہم نے اپنی زندگی میں فرائض کو نہیں ادا کیا ہے تو بڑی راتوں میں ہم نوافل کے چکر میں نہ پڑیں، ہم کو چاہیے کہ اپنے فرائض کی قضا ادا کریں، اور جب آپ کی اس فرائض کی ساری قضائیں ادا ہو جائیں گی تب آپ کے اوپر نوافل رکھنے کا، کے روزے رکھنے کا آپ کو حکم ہے۔ تو ایسی راتوں کو پانے کے بعد یہ ہماری آنے والی رات بہت مبارک رات ہے، آپ اس میں لہو و لعب میں نہ پڑیں اور دنیاوی لہو و لعب میں پڑھ کر کے اپنے ایمان و آخرت کو برباد نہ کریں، بلکہ ایسی راتوں کو پائیں تو حسین اعظم کی یاد منائیں کہ حسین اعظم کا کردار کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا اطوار کیا تھا، ان کی طرز زندگی کیا تھی، ان کی زندگی کے معاشی حالات کیا تھے، اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نقل بھی کہیں کہیں اصل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی نقل بہت پسند ہوا کرتی ہے، تو جو لوگ اللہ کے مقرب بندوں کی نقل کریں گے تو پروردگار عالم ان کی نقل کو قبول فرما کر کے ان کو اصل میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ نے بھی مختلف پہلو سے آپ نے تقریریں سنی، لیکن حسین اعظم کا کردار کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا۔ میدان کارزار میں حسین اعظم جب تشریف لے کر کے گئے، ابھی کل سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا 7 محرم کو گئے ہیں، لیکن میرے جہاں تک میری معلومات کا کام کر رہی ہے 2 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچ چکے تھے، اور 7 محرم سے آپ کے اوپر پانی کا پہرا بٹھایا گیا تھا۔ اسے آپ ذہن نشی کر لیں کہ 2 محرم کو حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے تھے اور 7 محرم کو ان کے اوپر پانی بند کیا تھا۔ اس لیے کہ کچھ باتیں ہمارے بھی کانوں سے گزری کہ جو ہماری معلومات کے خلاف تھا، میں اپنی معلومات کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد جب خیمہ تانا اور تاننے کے بعد اپنے خیمے کے ارد گرد خندقیں کھدوا دی تھی، اور خندقوں میں حضرت امام علی مقام نے آگ لگوا دی تھی۔ ایک طرف سے راستہ تھا، صرف جانے کے لیے صرف ایک راستہ چھوڑا تھا کہ خیمہ کے لوگ اگر باہر جانا چاہے تو اس راستے سے نکل جائیں۔ خندقیں اس وجہ سے کھولی گئی تھی، اس میں آگ جلائی گئی تھی اس وجہ سے کہ باہر سے دشمن اس خیمے پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ تو اس میں سے دشمن رسول یزیدیوں کی جانب سے ایک شخص نے کہا، حسین تم نے دنیا ہی میں آگ لگا رکھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، آخرت کی آگ سے پہلے تم نے دنیا ہی میں آگ لگا رکھی ہے۔ حسین اعظم نے کہا، کذبتا یا رسول، کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، اے پروردگار عالم تو اسے ذلت کی موت مار۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص جو گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا تھا، اس کا گھوڑا بھاگا اور بھاگنے کے بعد اس کے رکاو میں اس کا پیر پھنس گیا، اور گھوڑا گھسیٹتا ہوا اس کو لے جا کر کے اسی آگ کے خندق میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جل کر کے راکھ ہو جایا۔ دوسری کرامت، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا یزیدیوں میں سے کہ امام حسین آپ کو مصطفیٰ جان رحمت سے کیا نسبت؟ یہ اتنا ظاہر سی بات جس کے دل میں ایمانی حرارت ہو، ہمارے سینے میں ہمارے ایمانی شرارے پھوٹ رہے ہوں، انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ مجھ سے میرے نانا جان کے تعلق سے کہا جاتا کہ تم کو نبی کونین سے کیا نسبت؟
تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم تو اسے ذلت کی موت مار، یہاں تک کہ وہ شخص رفع حاجت کے لیے جاتا ہے اور رفع حاجت کے لیے بھی فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک کالے بچھو نے اتنا زبردست ڈنک مارا کہ اسی ناپاکی میں وہ لت پت ہو گیا، اور لت پت ہو کر کے وہ تڑپتا رہا، بلکتا رہا، تڑپتے تڑپتے اس کی روح قبض سے انسنے سے پرواز کر گئی، اور حسین آدم کا کہا ہوا جملہ کہ پروردگار عالم تو اسے ذلت کی موت مار، وہ تڑپتا ہوا اسی ناپاکی میں واصل جہنم ہو جایا۔ تیسری کرامت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے بیان فرمایا کہ اے حسین، یہ نہر فرات دیکھ رہے ہو، اس سے چرندوں پرند تو پانی پی سکتے ہیں، وحوش و طیور تو پانی پی سکتے ہیں، ہر جانور تو پانی پی سکتا ہے، کتے اور خنزیر تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن خیمہ حسینی کا ایک بچہ بھی، اس کا ایک قطرہ بھی خیمہ حسینی میں نہیں جانے پائے گا، سب کے سب پیاسے تڑپتے ہوئے اپنی جان کو جانے آفریہ کے سپرد کر دو گے۔ تو پروردگار عالم کے محبوب نواسہ رسول نے حسین آدم نے فرمایا اے پروردگار عالم تو اسے شدت کی پیاس کی موت مار، یہاں تک کہ وہ اس کے جس گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا تھا اس کا گھوڑا اس کو گراتا ہے اور خود بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے، اور یہ دوڑاتے ہی جا رہا ہے، گھوڑا آگے بھاگتا چلا جا رہا ہے، یہ دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے جاں بلب ہو جاتا ہے اور بار بار کہتا ہے العطش العطش، پیاس پیاس۔ اتنا کہتے ہوئے جب اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے لوگ پانی پیش کرتے ہیں، لیکن پانی کا ایک قطرہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر پا رہا، اس لیے کہ حسین آدم نے فرمایا ہے کہ اے پروردگار عالم سے پیاس کی موت مار۔ تو حسین آدم کا جملہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو فیض یاب ہوتا ہے، قبول ہو جایا کرتا ہے، جس کی بنیاد پر پروردگار عالم اسے پیاس کی شدت میں جاں بلب ہو جاتا ہے اور جان کو جانے افریہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ راویان کرام بیان فرماتے ہیں کہ اتنی کرامتوں کو دیکھنے کے بعد کم سے کم یزیدیوں کو تو یوں ہی جنگ کو ختم کر دینا چاہیے تھا کہ میدان جنگ میں حسین آدم نے ایک کرامت دکھائی، دوسری دکھائی، تیسری دکھائی، اتنا دیکھنے کے بعد سب کے سب کو تو اپنے ہتھیار کو ڈال دینا چاہیے تھا اور حسین آدم کا متبع اور پیروکار ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ حسین آدم کی بات ہے، اور جانتے ہو یہ تو نبی کے نواسوں کی، سچے نواسوں کی بات ہے۔ میں بتاؤں آپ کو اولاد رسول کا مقام کیا ہے، اولاد رسول کا مرتبہ کیا ہے، اولاد رسول کا جذبہ ایمانی کیا ہے۔ بلخ کی سرزمین پر ایک سید زائق انسان تھا جس نے حج کی تیاری کی اور جانے کا ارادہ فرمایا۔ جانے کا ارادہ فرماتے ہوئے وہ شخص جانتے ہو جانے کا ارادہ فرماتا ہے، 500 دینار اپنی جیب میں رکھتا ہے اور مارکیٹ کی طرف جاتا ہے اور کم سے کم جاتا ہے کہ کم سے کم ضروریات حج کے سامان خرید لیا جائے۔ ضروریات حج کا سامان خریدنے کے لیے جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو ایک عورت آواز کرتی ہے، جو عورت تھی اس کے ساتھ چند بچیاں تھیں، عرض کرتی ہیں کہ اے فلاں، میں 4 دن کی بھوکی اور پیاسی ہوں، مجھے کھانا میسر نہیں ہے، یہ ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں، ان کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، ہماری بچیوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، میں نے اپنے بچیوں کو خانے خدا مسجد میں چھپا کر کے رکھا ہے اور ان کے خورد و نوش کے سامان کے لیے فراہم کرنے کے لیے بازار میں آئی ہوں، اللہ کے واسطے جو ہو سکے تم مجھے دے دو۔ وہ حاجی جو حج کے ارادے سے سامان حج کا، حج بیت اللہ کا سامان لینے کے لیے گئے تھے، 500 دینار ان کے پاس سے وہ پورا دینار عورت کو پیش کر دیتے ہیں، عورت کو دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ اللہ والے ہیں، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔
قربان جائیے۔ تو جانتے ہو کہ وہ شخص جاتی، وہ عورت جاتی ہے، اپنے بچوں کا کپڑا خریدتی ہے، خرد و نوش کا سامان لیتی ہے، اور اس کے بعد ضروریات کے ساتھ ضروریات زندگی کے سارے سامان کو لیتی ہے۔ اب لینے کے بعد وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، لیکن جب رات کی تاریکی آتی ہے تو وہ حاجی جو مارکیٹ گئے تھے سارا پیسہ اس خاتون کو دے دیا تھا، رات کو سوتے ہیں تو نبی کونین کی جلوہ آوری ہوا کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کرم فرماتے ہیں، خواب میں تشریف لے کر کے آتے ہیں اور دکھاتے ہیں، یہ فلاں بندے تم نے میرے اولاد کی خدمت کی ہے، میں تمہارے مرتبے کو بڑھا دوں گا، میں تمہاری ذات کو بڑھا دوں گا، تو میں تمہارے مرتبے کو بڑھا دوں گا۔ یہاں تک کہ وہ شخص اپنا حج کرنے کا ارادہ فوت کر دیتا ہے، اس لیے کہ حج کا جو پیسہ تھا غریب کو دے دیا اور ارادہ کو مکمل کر دیا۔ اس سال حج نہیں کیا، یہ کئی حج کر بھی چکے تھے، تو انہوں نے اس سال اپنا سارا پیسہ غریب کو دے دیا۔ لیکن جب حاجی حج کر کے آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو کم سے کم جو ہمارے ساتھ کے رہنے والی حاجی حج کرنے کے لیے گئے تھے، کم سے کم ان کو مبارکبادیاں ہی پیش کر دی جائیں۔ تو وہ جب جس حاجی کے پاس جا رہے تھے، اللہ مبارک ہو آپ نے حج بیت اللہ سے فراغت پائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ تو ہر حاجی آنے والا کہتا ہے اللہ آپ کو بھی مبارک ہو اور اللہ آپ کے بھی حج کو قبول فرمائے۔ کئی حجاج کرام کے پاس جاتے ہیں، سب جواب یہی دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ کی ہر مصیبت کو دور فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ یار میں نے تو حج کے لیے حج کے لیے گیا بھی نہیں تھا اور یہ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے حجاج کرام نے کہا کعبے کا طواف کرتے ہوئے میں نے تم کو دیکھا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے تم کو میں نے دیکھا ہے، میدان عرفات میں قیام کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور ارکان حج کو ادا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو پھر جب دوسری رات آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت ان کے خواب میں تشریف لے کر کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا تم نے میری لاڈلی کی تم نے محبت کی ہے، اللہ رب العزت نے تمہاری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے اور وہ فرشتہ تمہاری شکل میں اس سال بھی حج کیا ہے اور صبح قیامت تک تیرے نام سے وہ حج ہوتا رہے گا۔ یعنی جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے تھے وہ ایک ہی سال میں ان کا حج ہوا، لیکن ان کے لیے پروردگار عالم نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا انہی کی شکل کا، اس لیے کہ ہر حجاج کرام تو ان کو بھی مبارکبادیاں پیش کر رہا ہے نا۔ میں نے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جمرات پر آپ کو کنکر مارتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عرفات میں آپ کو قیام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہر جگہ تو میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے نہیں گیا تھا؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا تھا جو آج نہیں بلکہ صبح قیامت تک تیرے نام سے حج کرتا رہے گا اور اس حج کا ثواب تم کو ملتا رہے گا۔ ایک سید زادی کی خدمت ایک حاجی نے اگر کر دی ہے تو صبح قیامت تک کے لیے اس کا حج کا ثواب مل رہا ہے۔ تو آپ اندازہ فرماؤ کہ ایک عام سید زادی کے خدمت کا نتیجہ یہ ہے تو اولاد رسول جو ہیں، نواسے رسول جو ہیں، ان کے علویہ مرتبہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ان کو کون پہنچ سکتا ہے ان کے مرتبے کو؟ اسی لیے شاعر نے کہا ہے دیوان کی عشق بڑی چیز ہے سیماب، دیوان کی عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لیا۔ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ محرم الحرام کے موقع پر آپ حضرات یہاں پر حاضر آئے ہیں، آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور حج کی ساری محرم کی ساری سعادتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے، اللہ توفیق دے۔
کوشش کیجئے کہ نام حسین پر 9 اور 10 کو روزہ رکھیں، اور 10ویں کی شب میں حسین اعظم نے پورے خاندان کے ساتھ عبادت کی ہے۔ اللہ آپ کو بھی جتنی توفیق دے، آپ حضرات بھی اس اللہ کی بندگی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کی پابندی کریں، اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تہلیل کا ورد کریں، اس لیے کہ اگر آپ نماز رسول کی نقل کرو گے تو پروردگار عالم اس نقل کو اصل میں تبدیل کر دے گا، اور حسین اعظم کے صدقے اور طوفیل میں ہمارے اور صاحب کے سب کے اعمال کو اللہ قبول فرمانے والا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو حسین اعظم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میدان کارزار میں صرف آپ نے یہ دیکھا ہے کہ حسین نے اپنے سر کو کٹایا، آپ کو صرف ایک چیز یاد ہے، پیاس یاد ہے، سبیل کرتے ہو، سبیل پلاتے ہو، پلانا بھی چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن حسین نے صرف پیاس نہیں پی ہے، حسین نے میدان کارزار میں نمازوں کو بچایا، اس لیے کہ حسین کو سجدہ کرتے ہوئے زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، شرق و غرب نے دیکھا، دنیا کی ہر شے نے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی لیے اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے، حسین اعظم کا ایک سجدہ دنیا اور آخرت کے سارے سجدے اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ تو اس نماز کی حفاظت حسین اعظم نے کی، اور قرآن کو ہمارے حسین نے نیزے پر چڑھ کر کے سر حسین نے قرآن کو پڑھ کر کے ہمیں اور آپ کو سنایا۔ تو نماز کی حفاظت حسین نے کی ہے، اگر حسینی ہو تو آپ کو بھی نماز کی حفاظت کرو۔ حسین نے قرآن کی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا ہے، آپ بھی قرآن کی حرمت کو اپنے دلوں میں جگا دو اور قرآن کی تلاوت کرو، اور ان کے پیغامات کو جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ میرا درد دل ہے، یہ درد جگر ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دن کا شاید کوئی دن ایسے گزرتا ہوگا کہ معرکہ کربلا کو سننے اور پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات نہ ہو کہ حسین اعظم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم اتنی آسانی کے ساتھ اس نبی کے نواسے کے لائق دین کو پامال کر رہے ہیں۔ کون سا منہ لے کر کے ہم جائیں گے میدان محشر میں؟ اپنے نبی کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ کون سا عمل لے کر کے جائیں گے؟ حسین اعظم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، کم سے کم اس کو کچھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حسین نے صرف پیاس کا نہیں کہا، بلکہ حسین کے سامنے نماز بچانا مقصد تھا، حسین کو قرآن کی حرمت بچانا مقصد تھا، اور یہ دونوں کی حرمت کو بچا کر کے حسین نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کی ہر شے قربان تو کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کونین کا لایا ہوا دین پامال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے چند دعائیہ کلمات ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، نونہالان اسلام کو جو ایسے راستے میں نکلے ہیں، اس مشن میں آگے ہیں، اللہ ان کے باطن کو بھی تبدیل کر دے، باطن کو بھی، کہ کم کے اندر کچھ اسلامی جذبہ بیدار ہو جائے، اسلامی حرارت بیدار ہو جائے، اسلامی شعور بیدار ہو جائے، اور شعور بیدار ہونے کے بعد کچھ عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ دیوان کی یہ عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا۔ اگر یزیدیوں کو معلوم نہ ہوتا کہ حسین اعظم کے خیمے میں کتنی قوت و طاقت ہے، تو 72 کا مقابلہ کرنے کے لیے 82,000 کا لشکر جرار نہ لے کر کے آتے۔ ان کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ایک معمولی انسان نہیں ہے، یہ علی مرتضیٰ کے لاڈلے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، خاتون جنت کے گود کے پالے ہیں، ان کی حفاظت پروردگار عالم خود کرنے والے۔ اسی لیے 72 کے مقابلے میں 82,000 کا لشکر جرار آیا تھا۔
اور یہاں 72 میں معصوم علی اصغر بھی ہیں، سکینہ بھی ہیں، حضرت صغرا بھی ہیں، بہن زینب بھی ہیں، بیمار عابد بیمار امام زین العابدین بھی ہیں، جن کی اتنی بیماری تھی کہ لیٹے تھے بستر پر تو اٹھنے کی تاب نہیں لا رہے تھے۔ جب خیمے کے سارے لوگ جب قتل ہو گئے، تنہا امام حسین اور امام زین العابدین جب بچے تھے نا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں جب اپنے سر پر نبی کونین کا امامہ رکھتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کی تلوار لیتے ہیں اور کمر میں پٹکے کو باندھتے ہیں، امام زین العابدین تڑپ جاتے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی واپس آیا نہیں ہے، ابو جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ نبی کونین کا نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد ترنت ہٹا لیتے ہیں، بیٹا زین العابدین بخار بہت شدت کا ہے، تم اٹھ رہے ہو، اٹھنے کی تاب نہیں ہے، تم دشمنوں کے سامنے تلوار کیا چلاؤ گے؟ چلو تم زندہ رہو اور تم سے حسینیت کی نسل چلنے والی، اولاد رسول تم سے پیدا ہونے والے ہیں، اگر تم باقی رہو گے تو کم سے کم بہن زینب کو اپنے گھر تک سکون کے ساتھ پہنچا دو گے، سکینہ کو اپنے گھر تک لے کر کے جاؤ گے، اور بیٹی صغرا کو بھی لے کر کے جاؤ گے، اور خیمہ حسینی کے بچا ہوا جو لٹا ہوا قافلہ ہے اس کو کم سے کم منزل مقصود تک تم پہنچا دو، اور تم سے حسینیت کا نام زندہ، تم سے حسینیت کا کام پائندہ۔ آج جو نسل باقی ہے یہ صدقہ امام زین العابدین کا ہے، جسے عابد بیمار کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ انہی کو سجاد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین نواسہ رسول حسین اعظم کے صاحبزادے ہیں، لخت جگر ہیں، دلوں کے ٹکڑے ہیں۔ امام زین العابدین سے جو آج سادات کرام دنیا میں پائے جا رہے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے امام زین العابدین کا، یہ انہی کی نسل ہے۔ تو ایسی نسلوں کو پانے کے بعد آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ سید زادوں کا احترام کریں، چہرے پر داڑھی ہے نہیں ہے، کسی بھی حالت میں ہو، آپ کا احترام ان پر فرض ہے کہ ان کے رگوں میں خون حیدری دوڑ رہا ہے، ان کے رگوں میں خون حسینی دوڑ رہا ہے، ان کے جسم میں نبی کونین کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں، اور ان کا وہ عمل ہے اس کا جواب وہ دیں گے۔ ہم اس کے لیے کیوں گرفت کریں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، بلا نہیں کرتے ہیں، ڈھگا نہیں کرتے ہیں؟ ان کا عمل، اپنے عمل کا جواب ان کو دینا ہوگا، اور ہم پر جو فرض ہے اولاد رسول کی خدمت کرنا اور سادات کرام کا احترام کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھو اگر کوئی شخص سید زادہ ہو تو اس کا احترام کرو، اور اپنے اونچے سے اونچے مقام پر اس کو رکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ اولاد رسول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں حسین اور حسینیت کا جذبہ بیدار ہو جائے، ہم کم سے کم حرام کاموں سے دور رہے اور کام وہ کرے جس سے حسین اعظم کو خوشی میسر آئے، نبی کونین کے دین کی پاسداری کرے، اور جس کی حفاظت حسین اعظم نے کربلا میں کر کے دکھا دیا ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ کم سے کم اس کی پابندی کریں۔ حسین کربلا میں سب کچھ ہے، صبر بھی ہے، قوت و طاقت بھی ہے، جو چیز تلاش کرو گے کربلا میں پاؤ گے۔ نماز کربلا میں ہے، سجدے کربلا میں ہے، نوافل کربلا میں ہے، قرآن کی تلاوت کربلا میں ہے، اللہ کی بندگی کربلا میں ہے۔ کربلا میں جو ڈھونڈو گے وہ پاؤ، سارے اعمال صالحہ تم کو کربلا میں مل جائے گا۔ لہذا ایسے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو، اور آخرت کب سنورے گی؟ تب جب انشاءاللہ آپ عمل کرو، اور محبت کے ساتھ اپنے دل کو بہت ہی صاف و شفاف کر کے حسین اعظم کی سچی محبت اپنے دلوں میں بساؤ اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جن بچوں نے اس محفل پاک کے اہتمام، یا بچوں یا اور چچوں نے جو کچھ بھی جن لوگوں نے بھی خدمات کی ہے، پروردگار عالم سب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اور یہ عمل بار بار کرنے کا موقع میسر۔ اب آپ حضرات بلا توقف کھڑے ہو جائیں، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کر لیں۔ السلام علیکم۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.